کتاب الاطعمتی، یہ کتاب اطعمہ کے بارے میں۔ اطعمہ طعام کی جمع ہے، مراد اس سے ہر طرح کا کھانا اور کھانے کی چیز مراد ہے۔ کل ما یطعم، ہر وہ چیز جو کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طعام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاطعمہ قائم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا، ان کے آداب ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سے آداب ہے، کیا طریقہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق کھانا کھائے، ثواب بن جائے، عبادت بن جائے۔ تو یہ کھانے کی چیزیں یہ ہماری کیا ہے؟ ایک طبعی حاجت ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کے مطابق آدمی کھائے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ثواب کا عمل بن جاتے، اس پر ثواب ملتے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، اے میرے نبیو، اے میرے نازنین رسولو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ جو چیزیں کیا ہے؟ پاک ہے۔ طیبات کس کو کہتے؟ پاک، عمدہ، بہتر چیزیں، حلال چیزیں۔ واعملوا صالحا، اور اعمال بھی نیک کرو۔ تو یہ حکم رسولوں کے ساتھ ساتھ امتوں کو ہے کہ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، عمدہ کھاؤ، بہتر بھی کھا سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرو، کیونکہ اگر پاک آدمی نہ کھائے نا، حلال نہ کھائے اور اعمال صالحہ کرے تو اعمال صالحہ قبول نہیں ہوتے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الجائع، جس کو بھوک لگی ہو، فقیر ہو، غریب ہو، بھوکا شخص ہو تو بھوکے کو کھلاؤ۔ وعودوا المریض، مریض بیمار شخص کی تیمارداری کرو۔ وفکوا العانی، جو شخص اسیر ہو، بندہ ہوا ہو زنجیروں میں بغیر کسی وجہ کے، اسے آزاد کراؤ، خلاص کراؤ۔ قال سفیان والعانی، عانی سے کیا مراد ہے؟ الاسیر، اسیر مراد ہے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ابو ہریرہ صاحب کی روایت ہے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طعام ثلاثة ایام، 3 دن پہ در پہ محمد علیہ السلام کے گھرانے کے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتیٰ قبض، تک کہ آپ علیہ السلام وفات ہو گئے۔ وعن ابی حازم، ابو حازم سے روایت فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال اصابنی جہد یا جہد شدید، مجھے بہت سخت تکلیف ہو گئی تھی۔ جہد مشقت کو کہتے، جہد مشکل تکلیف ہو گئی تھی۔ فلقیت عمر بن الخطاب، تو میں عمر رضی کے پاس گیا، اس سے ملاقات ہوئی میری۔ فاستقرأته آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، تو میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت مجھے کیا کر دے، سنائے، پڑھا دے۔ یا فاستقرأ تک کیا مطلب یہاں پر کہ آپ کیا کرو، مجھے کوئی آیت وغیرہ سناؤ۔ تو مطلب کیا تھا کہ جب یہ مجھے قرآن وغیرہ پڑھائے گا نا اور کوئی آیت سنائے گا تو ساتھ ساتھ مجھے گھر لے کے جائے گا، کھانا کھلائے گا۔ فدخل دارہ، عمر رضی گھر گئے، داخل ہو گئے، وفتحها علی، اور میرے لیے دروازہ وغیرہ کھلا۔ فمشیت غیر بعید، کچھ ذرا دور گیا۔ فخررت لوجہی من الجہد، اس زیادہ بھوک کی مشقت کی وجہ سے میں منہ کے بل گر گیا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی رأسی، تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام میرے سرانے کھڑے ہیں، یعنی میرے قریب آ رہے تھے، کھڑے تھے اور میں گر گیا تھا۔ فقال کہا یا ابا ہر، یا ابو ہریرہ، فقلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، فاخذ بیدی، میں نے کیا، مجھے کیا کر دیا، ہاتھ سے پکڑ کے، فقامنی، اٹھایا، کھڑا کر دیا۔ وعرف الذی بی، اور میری بھوک وغیرہ کو پہچانا۔ فانطلق بی الی رحلہ، مجھے اپنے گھر لے کر گئے۔ فامر لی بعس من لبن، تو ایک دودھ کے پیالے کا حکم صادر فرمایا۔ فشربت منہ، میرے لیے لایا گیا اور پیا میں نے۔ ثم قال، پھر کہا عد یا ابا ہریرہ، واپس جاؤ۔ فعدت فشربت، یا فعد کا کیا معنی ہے؟ دوبارہ پیو، یہ معنی بھی ہے اس کا۔ فعدت فشربت، دوبارہ پیا۔ ثم قال عد فعدت فشربت حتی استوى بطنی،
یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ استوبت نے کہا کہ میں نے میری کمر سیدھی ہو گئی، برابر ہو گئی، فسوارا کالقدح، تیر کی طرح ہو گئی۔ قول فلقیت عمر، پھر میں عمر سے ملا، میری ملاقات ہوئی، وذکرت له الذی کان من امری، جو میرے ساتھ پیش آ گیا تھا وہ میں نے بتایا۔ وقلت له، اور میں نے کہا کہ تولی اللہ ذلک من کان حق به منک یا عمر، کہ کام تو آپ سے نہیں ہو سکا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرا دیا کہ اللہ نے میرے پیٹ کو بھر دیا، ایک اور شخص یعنی پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے یہ کرا دیا۔ واللہ لقد استقرأتک الآیہ، میں نے تو آپ سے یہ چاہا کہ آپ مجھے آیت وغیرہ سنائے، وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ، اور میں کیا کروں گا آپ کے لیے یہ بہتر سناؤں گا، پڑھا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، آپ سے زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہوں۔ قول عمر صاحب نے کہا کہ قول عمر واللہ لنکون ادخلتک، اگر میں آپ کو اندر لے جاتا اور کھانا کھلاتا، حب الی من یکون لی مثل حمر النعم، یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر لگتا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ دی جاتے، لیکن بس اتفاقاً ایسا پیش آیا کہ آپ میرے ساتھ اندر نہ جا سکے۔ باب التسمیۃ علی الطعام والاکل بالیمین، اس باب میں ذکر کر رہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانے کے لیے بیٹھ کے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ وبی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال الولید بن کثیر قال اخبرنی انه سمع وهب بن کیسان يقول انه سمع عمر بن ابی سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن ابی سلمہ سے کہتے کہ میں آپ علیہ السلام کی پرورش تربیت میں تھا۔ وکانت تتیش پہ صحفت، ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے مجھے 3 طریقے سے کہا کہ یا غلام لڑکے سم اللہ، پہلے اب کیا کرو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، کل بیمین کا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، تیسری بات ہے کہ وہ کل میلی کا قریب کے حصے سے کھاؤ، ہاں اگر کھانے مختلف ہو تو پھر الگ بات ہے۔ فما زالت تلک طعمتی بعد، بس اس کے بعد میرا یہی طریقہ جاری رہا۔ باب الاکل مما یلیہ، اس باب میں یہ ذکر کر رہے کہ جو جانب قریب اس سے کھانا کھانا چاہیے اپنے سائڈ سے کھانا چاہیے، اگر مختلف نوع کے کھانے ہو تو پھر کسی اور جانب سے کھانا، یا مختلف قسم کی چیزیں ہو تو مختلف جانبوں سے کھانا درست ہے۔ وقال انس، انس رضی کی روایت فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اسم اللہ وليأكل كل رجل مما يليه۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة وابن ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت کر رہے کہ اکلت یوما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، عمر بن ابی سلمہ ام سلمہ صاحبہ کی کیا ہے صاحبزادے ہیں، یہ کہہ رہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھانا چاہا تو فجعلت اکل من نواحی الصحف، ادھر ادھر سے میں کھا رہا تھا اٹھا رہا تھا، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مما یلیک، قریب سے کھاؤ۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے نا کہ باب الاکل مما یلیہ کے لیے بس یہ الفاظ کل مما یلیک۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن وهب بن کیسان ابی نعیم قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطعام ومعه ربیبۃ عمر بن ابی سلمہ، ایک مرتبہ علیہ السلام کے پاس کھانا لایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بن ابی سلمہ کی لڑکی بھی تھی۔ فقال، تو اس نے کہا کہ سم اللہ وکل مما یلیک، ومعه ربیبہ، اور لڑکا بھی ساتھی تربیت یافتہ شخص جو ہے، ربیب ہے، لفظ ربیبۃ نہیں، ربیبہ میں نے تربیت یافتہ جس کو آپ نے تربیت دی ہے اور جو آپ کی کیا تھے تربیت میں تھے، پرورش میں تھے۔ باب من تتبع حوالی القصع مع صاحبہ اذا لم يعرف منہ کراہیۃ، اس باب میں ذکر کرے کہ اگر ایک ساتھی دوسرے سے کھانا کھا رہے دوسرے کے ساتھ مل کے اور ادھر ادھر سے مثلا وہ کیا کر رہا ہوں نوالی اٹھا رہا ہوں، سلن میں نوالی ڈال رہا ہوں نا، اور اس کو کراہت نہ لگ رہی، برا نہ لگ رہا ہو دوسرے والے کو، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس کو اچھا نہ لگ رہا نا تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہے۔
وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا ایک درزی تھے ٹیلر کپڑے وغیرہ بنا رہے تھے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنع، اس نے آپ کے لیے کوئی دعوت کی تھی. قال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنس سے کہتے میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جا کر میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کیا تتبع الدباء من حوالي القصعہ، کہ پلیٹ میں تشتری میں آپ علیہ السلام کدو جو ہے ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر سوٹا رہے تھے. کدو آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اس لیے ایسا کر رہے تھے. قال فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اسی دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا. کدو سے کیا مراد ہے؟ لو کی کدو مراد ہے. باب التیمن فی الاکل وغیرہ، اس میں برکت ہے، کھانے میں برکت وغیرہ اور چیزوں میں کیا کرنا. تیمن کا کیا معنی ہے؟ داہنی جانب سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اس طرح سے اور چیزوں میں بھی داہنی جانب سے کام کرنا چاہیے. قال عمر بن ابی سلمہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کے لیے الفاظ ہے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبہ عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن ما استطاع، بس جن چیزوں میں اس کو قدرت ہوتی تھی نا تو دائیں ہونے کو پسند کرتے تھے. طہوری ہی، وضو وغیرہ میں، صفائی ستھرائی میں، وتنعلی ہی، جوتے وغیرہ پہننے میں، وترجلی ہی، کنگھی کرنے میں. وکانا قال بواسط قبل هذا فی شان کلی، آگے کہہ رہے کہ آپ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ واسط جو شہر ہے نا وہاں پر اس کی یہی ساری صورتحال تھی کہ اسی طرح سے آپ کیا کرتے تھے؟ اعمال کرتے تھے. یا یہ کہہ رہے کہ وکانا، یہ جو شعبہ ہے نا یہ کہاں پر تھے؟ واسط کے علاقے میں تھے. باب من اکل حتی شبع، باب من اکل حتی شبع، اس باب میں کہہ رہے کہ آدمی کھائے گا یا تک کہ